بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں منصور امیگریشن کنسلٹنٹس کا آفیشیل یوٹیوب چینل. میرا نام ہے محمد منصور خان. آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک کامن کویسچن جو ہم سے ہوتا ہے ریگارڈنگ کہ وہ کیا طریقہ کار ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم سویڈن کا جو جاب سیکر ویزا ہے وہ حاصل کر لیں, اس کی جو ٹیمپری ریزیڈنٹ پرمٹ کی کارڈ ہے وہ حاصل کر لیں 9 منتھ کی, اور اس کے بعد ہم کیسے یہ انشور کریں کہ ہم جو ہے وہ یورپ کے اندر ہی رہ جائیں اور واپس نہ آئیں, وہاں پہ کام کریں, بزنس کریں, اسٹڈی آپشن چوز کریں کوئی, لیکن بعد میں اپنے فیملی کو بلا لیں پر واپس نہ آنا پڑے کسی بھی صورت پاکستان میں. میں اس ویڈیو کے اندر یہ آپشنز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں. یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے کہ کتنے واسٹ آپشنز ہیں کہ اپلیکینٹ کے پاس ونس اس کا جاب سیکر ویزا اپروو ہو جاتا ہے اور اگر وہ خود نہ آنا چاہے نا تو کوئی سویڈن یا یورپ کی کنٹریز ہیں وہ اس کو واپس نہیں بھیجتی. بہرحال میں اس کے اندر اسپیسیفکلی اس پہ بات کروں گا. میں جو ہوں ایکسپرٹیز ہے میری یورپ کے اندر, یورپ ورک پرمٹس کے اندر, سو لہٰذا میں آپ کو بڑی ڈیٹیل انالیسس اس ویڈیو کے تھرو دینے لگا ہوں کیونکہ بہت سارے کویسچنز جب ایک ہی طرح کے کویسچن کلائنٹ سے آنے لگتے ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل @منصوری کنسلٹنٹس کو لازم فالو کریں, لائک کا بٹن دبائیں, بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے, اور ہماری ویڈیوز اپنے جو فرینڈز اینڈ فیملی ان کے ساتھ بھی شیئر کریں. اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, لنکڈ ان وغیرہ کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. So let's start with the specific benefits of the 9 month جو جاب سیکر TRC ہے یا TRP ہے. سو بیسیکلی یہ ایک ریزیڈنٹ پرمٹ ہے فار ہائیلی کوالیفائڈ پرسن جو کہ امپلائمنٹ یعنی جاب سیکھ کے لیے یا جانا چاہتے ہیں یا پھر بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ واحد کنٹری ہے ان تمام کنٹریز کے اندر جو کہ یورپ کے اندر جاب سیکرز ویزا دیتے ہیں, جو کہ آپ کو 2 آپشن دے رہی ہیں کہ یا تو آپ جاب سیکھ کریں, اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں ملتی تو آپ بزنس اسٹارٹ کر لیں اور اپنا جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے وہ کر کے ایک اسٹارٹ اپ جو ویزا ہوتا ہے اس کی طرح یہ ویزا بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کے بینیفٹس کے اندر نمبر 1 بات تو یہ بتاؤں کہ پوری دنیا میں جو اس کی کاسٹ ہے 5-6 لاکھ روپے کی, اتنی کاسٹ میں آپ کو اسٹارٹ اپ ویزا نہیں ملتا. سو اگر آپ نے MPhil MS کی ہے یعنی 18 ایئر ایجوکیشن ہے یا آپ PhD اسکالر ہے تو آپ لازم اس ویزا کو کنسیڈر کریں. یہ آپ کا ٹکٹ ہے, یہ بیسیکلی H1B ٹائپ کا ویزا ہے جس طرح US کا ہوتا ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ پرسنس کے لیے ہوتا ہے, تو آپ کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, سویڈن ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کو بلا رہا ہے. سو جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ آپ کو یہ ہے کہ لیگل ریزیڈنس وتھ فل شنجن موبلٹی آپ کو مل رہی ہے. آپ شنجن کے 27 ملک میں کہیں پہ جا کے وزٹ کریں, آپ رینٹ اپارٹمنٹ کر سکتے ہیں, بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں, آپ جاب انٹرویوز دے سکتے ہیں, نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں, ٹورزم کے لیے جا سکتے ہیں, یعنی ہر کنٹری میں, لیکن آپ 90 ڈیز تک ادر دین سویڈن دوسری کنٹریز کے اندر رہ سکتے ہیں. سو اس کے اندر ایک سب سے جو بڑا فیکٹر ہے دیٹ از دا ٹرسٹ فیکٹر, کیونکہ سویڈن آپ کو ویزا کے ساتھ TRC دے دیتا ہے پاکستان سے, تو آپ امپلائر جو ہوتے ہیں, جو یورپین امپلائرز ہوتے ہیں, ان کو بھی تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے آپ آلریڈی ویٹڈ ہو چکے ہیں, آپ کو آلریڈی یورپ کے امیگریشن سسٹم سے گزر کے یہ ویزا ملا ہے یا TRC کارڈ ملا ہے, اینڈ یو آر اے ٹرسٹ ورتھی کینڈیڈیٹ, تو وہ آپ کو ہائر کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. دوسرا جو وہاں پہ آپ کی یہ ویزا کنورژن ہے جاب ملنے کے بعد, وہ اتنا ایزی ہے کہ امپلائر خوش ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہائر کرے, کیونکہ اس کے لیے وہ پروسیس بہت ایزی ہے اور کم کاسٹ کے اندر وہ اس کو لوکل مارکیٹ میں ہی بندہ مل جاتا ہے. سو بیسیکلی آپ کو جو سیکنڈ بینیفٹ ہے دیٹ از کہ آپ کو ایکسیس مل جاتا ہے سویڈن سسٹم کے اندر, اینڈ دیٹ از کہ آپ کا جو ایک پرسنل آئیڈینٹی نمبر جنریٹ ہو جاتا ہے, اور یو کین آلسو گیٹ اے کوآرڈینیشن نمبر جس کے ساتھ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اٹ الاؤز یو ٹو انٹریکٹ ود دا ٹیکس اتھارٹیز ان سویڈن, اینڈ جو پوٹینشیل ایکسیس ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہیلتھ کیئر کے لیے بھی آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے. سو فل ہیلتھ کیئر تو ابھی اسٹیج کے اوپر آپ کو نہیں اویلیبل ہوتا ہے, اینڈ دا ریزن اس کہ آپ آلریڈی یہاں سے کمپرہینسو ہیلتھ انشورنس لے کے جاتے ہیں, تو یہ ذرا ایک ایشو ہوتا ہے اس کے اندر کہ لمیٹڈ ہوتا ہے ڈیورنگ جب تک آپ کو پراپر جاب نہیں ملتی. اچھا, بینکنگ کے حوالے سے یہ کہ آپ سویڈن بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے سیلری ٹرانسفر کے لیے آپ اسی TRC کے اوپر سویڈن بینک اکاؤنٹ بھی یا سویڈش بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں. اور آپ کے پاس لیبر مارکیٹ ایکسیس ہے, تو یو ہیو دا لیگل رائٹ ٹو ورک ان سویڈن امیڈیٹلی جیسے ہی آپ کو کوئی جاب آفر ہو جاتی ہے. تھرڈ موسٹ امپارٹنٹ بینیفٹ از اٹ از اے گیٹ وے ٹو یورپ. آگے جا کے میں آپ سے اور ویڈیوز میں اس کے آپشنز ڈسکس کروں گا. سو بیکاز یور پرمٹ از ویلڈ فار 3 to 9 months, تو سویڈن بیکمز یور کنٹری آف ریزیڈنس جہاں پہ آپ رہ رہے ہو, اور ادر شنجن ایمبیسیز جو ہوتے ہیں اس کے نظر میں آپ سویڈن کے ریزیڈنٹ ہو اس ٹائم پہ, یا کنٹری آف ریزیڈنس جو ہے وہ آپ کی سویڈن ہے. سو آپ جو ہے اس کیس میں جو شنجن کی الگ دوسری کنٹریز ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ویزاز کے لیے, یعنی آپ گئے سویڈن جاب سیکر ویزا پہ ہیں لیکن آپ کو جاب نیدرلینڈ سے آفر ہوتی ہے, تو اگر وہ الاؤ کرتے ہیں, ہر کنٹری کا رول وہاں پہ الگ ہے, یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا, لیکن اگر وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں دین وداؤٹ ریٹرننگ ٹو دا پاکستان آپ ادھر ہی جو نیدرلینڈ کی ایمبیسی سویڈن اسٹاک ہوم کے اندر ہوں گی ادھر جا کے آپ اس کو سوئچ کر سکتے ہیں. سو ناؤ کمنگ ٹو دا پارٹ 2 آف دس ویڈیو.
آپ کیسے شنجن کے اندر رہ سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں یار میں نے تو واپس نہیں آنا, کسی طریقے سے بھی جو ہے نا میں واپس نہیں آؤں گا. سو بیسیکلی 3 مین پاتھ ویز ہیں جو آج تک کوئی کنسلٹنٹ نہ بتا چکا ہے, نہ کوئی وہ ڈسکس کرتے ہیں. ورک اور بزنس کا تو سب کو پتہ ہے کہ یا تو آپ کو جاب مل جائے یا آپ بزنس اسٹارٹ کر لیں, اور تھرڈ آپشن از اسٹڈی. سو نمبر 1 میں بات کروں گا ورک پہ, وچ از دا موسٹ کامن. سو ونس آپ کو جب سویڈن کے اندر جاب مل جاتی ہے تو آپ سمپلی جا کے اس کو ریگولر ورک پرمٹ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. یو اپلائی ود دا مائگریشن ورک اٹ, جو کہ اتھارٹی ہے, مائگریشن ایجنسی ہے سویڈن کی, اس میں آپ سمپل اپلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو ڈائریکٹلی ڈیسیشن دے دیتے ہیں ایزیلی وداؤٹ اینی پرابلم. اور اب جب آپ کا ورک پرمٹ اپروو ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے فیملی ریونیفیکیشن کے لیے بھی امیڈیٹلی ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. ناؤ اگر آپ کو ورک پرمٹ یورپ کی کسی اور کنٹری میں ملتا ہے, تو فار ایگزامپل جرمنی, نیدرلینڈ یا فرانس وغیرہ, تو اس کے اندر پھر کیا ہو سکتا ہے. سو اس کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کچھ کنٹریز جو ہیں شنجن کے وہی الاؤ کرتے ہیں کہ اگر آپ سویڈن کے اندر ہے اور سویڈن ریزیڈنٹ کارڈ کے اوپر ہے تو وہ آپ کو کنٹری آف ریزیڈنٹ سویڈن ہی مانتے ہیں. تو وہ آپ کے جو انٹرویو ہوگا وہ سویڈن میں ہی, جو ان کی ایمبیسی ہوگی, فار ایگزامپل جرمن ایمبیسی ان سویڈن, تو وہ ادھر آپ کا انٹرویو لے لیں گی. سو اس کے اندر جو ٹارگیٹڈ کچھ کنٹریز ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ ایزیلی الاؤ کر رہے ہیں, اور ان کنٹریز کے اندر آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اس میں نمبر 1 پہ جرمنی آتا ہے, ایزیلی سوئچ کر دیتا ہے, آپ اسٹاک ہوم ایمبیسی میں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں. پھر نیدرلینڈ ہے, اور اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ان کا بلکہ اسپیسیفکلی ہائیلی اسکل مائگرنٹ کا باقاعدہ ایک ویزا ہے جس کو کینس میگرنٹ کہتے ہیں, اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ود ان سویڈن. آپ کو پاکستان نہیں آنا پڑے گا. ڈنمارک کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. فرانس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, جسے پیسپورٹ ٹیلنٹ کہتے ہیں, یعنی ٹیلنٹ پاسپورٹ کہتے ہیں, اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور جب آپ ظاہری بات ان کنٹری میں بھی آپ کو یہ پرمٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ فیملی ریونیفیکیشن کے لیے ساتھ ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. ناؤ روٹ نمبر 2 جو ہے دیٹ از دا بزنس روٹ. آپ ایک بزنس اسٹارٹ کریں ایز انٹرپرینور جو کہ آپ کو سویڈن لیگل الاؤ کر رہا ہے, تو آپ کا یہ پرائمری پرپز ہو سکتا ہے, اور یو کین اسٹارٹ اے وائبل بزنس اینڈ گیٹ دا ریزیڈنس ایز اے سیلف امپلائڈ پرسن. جو آپ کا بزنس ہوگا یو ہیو ٹو پروو دیٹ اٹ از پروفیٹیبل انف ٹو سپورٹ یو. اس کے لیے کچھ آپ کی جو ہے بیسک کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ پھر آپ کی کچھ پرسنل سیونگس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو آلریڈی بنا رہا ہوں, ان شاء اللہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ سون دیکھیں گے, کہ اس میں آپ کو تمام ڈیٹیل اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا کہ کیسے جا کے وہاں پہ بزنس رجسٹر کر سکتے ہیں, اور یہ کیسے آپ کے ون آف دا بیسٹ آپشن ہے دنیا میں آپ کے لیے اس ٹائم پہ. سو اس کے بعد جو تھرڈ آپشن ہے ہمارے پاس, دیٹ از دا ٹرکی ون. سو دیٹ از دا اسٹڈی روٹ. ڈیفینیٹلی آپ یا تو ایم ایس کے اوپر جا رہے ہیں, یا پھر آپ ایم فل ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اس ویزا پہ, اور یا پھر آپ پی ایچ ڈی ہے. تو تینوں جو آپشن ہے نا ان کے فردر اسٹیپ جو ہیں وہ ریسرچ بیسڈ ہیں. ایم ایس ایم فل والے بھی پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیں گے وچ از ریسرچ بیسڈ اسٹڈی, اور پی ایچ ڈی والا آ کے پوسٹ ڈاک میں ایڈمیشن لے گا تو وچ از آلسو ریسرچ بیسڈ اسٹڈی. سو اگر آپ ود ان سویڈن یا شنجن کے کسی اور اسٹیٹ کے اندر آپ ڈاکٹوریل اسٹڈیز کے اوپر جاتے ہیں اور سوئچ کرتے ہیں اپنے ریزیڈنٹ پرمٹ کو, تو اٹ از پاسبل, اور آپ کو جو ہے ملٹی ایئر ایک پرمٹ مل سکتا ہے فالوڈ بائی اے پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو کافی بینیفٹ بھی مل سکتے ہیں. سو یہ آپ کا پی آر کے لیے بھی روٹ بن سکتا ہے. اور اس کے اندر جو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے اور آپ کو لاسٹ ریزورٹ کے اوپر آپ بزنس نہیں رجسٹر کر سکتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اب جاب بھی مجھے نہیں مل رہی ہے, تو دس از ون آف دا بیسٹ آپشن. اگر آپ کو اسکالرشپ مل جائے تو پھر تو سونے پیسوں آ گئے. اچھا, اس کے اندر جو بھی ریسرچ پروگرام ہوتے ہیں ماسٹر پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک, تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس میں فیملی یونیفیکیشن یعنی فیملی کو بلانا امیڈیٹلی الاؤ ہوتا ہے. سو جو ود ان سویڈن تو ڈیفینیٹلی یہ پاسبل ہے. ادر دین سویڈن جو شنجن اسٹیٹس ہے اس کے اندر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. فار فرانس آئی ہیو کنفرم نیوز دیٹ دے آر الاؤنگ اٹ, اور آپ وی ایل ایس ٹی سی جو ویزا ہوتا ہے اس کا ریسرچ ویزا, اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جرمنی از آلسو الاؤنگ اٹ فرام دا سویڈن بیکاز دے کنسیڈر یو ایز دا ریزیڈنٹ. اٹلی اسپین آپ کو الاؤ کرتا ہے, نیدرلینڈز آپ کو الاؤ کرتا ہے, اور جو فرانس جرمنی وغیرہ جس طرح کنٹری ہے وہ فوراً سے آپ کو فیملی یونیفیکیشن بھی الاؤ کر دیتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ فنڈز دکھانے ہوتے ہیں, سفیشینٹ ہاؤسنگ فنڈ دکھانے ہوتے ہیں, تو یہ اس کے لیے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا. سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ای یو بلو کارڈ, کہ دا گولڈن ٹکٹ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ وہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. بیسیکلی جو اسپیشل پرمٹ فار ہائی کوالیفائڈ ورکرز ہوتا ہے, یہ یونیورسٹی ڈگری ہائی سیلری ریکوائرمنٹ کے اوپر ملتا ہے, جو کہ اگر جو بندہ میٹ کرتا ہے تو اس کو یہ بلو کارڈ ایشو ہو جاتا ہے. سو اگر آپ کو کسی بھی امپلائر سے آفر ملتی ہے جس کی سیلری جاب آفر کے اندر 5300 یورو پر منتھ گراس سیلری ہو, تو آپ جو ہے ای یو کے یعنی یورپین یونین بلو کارڈ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. ایزی فیملی یونیفیکیشن اس کے اوپر ہو جاتی ہے, اور آپ کے اسپاؤس کو آٹومیٹک ورک رائٹس بھی الاؤ ہوتے ہیں, یعنی وہ بھی کام کر سکتی ہے.
and it become a faster path for you and your family to get the permanent residency in Europe. So different countries کے اندر application کی اس کی different requirements ہے. You have to check that once you are ready for the application. Now let me talk about how to call your family, یعنی family reunification کیسی ہوتی ہے. This is the ultimate goal for anyone جو کہ باہر جانا چاہتا ہے, married ہے اور اس کی family ہے. So میں اس کے اندر کچھ سینیریز آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. سینیریو اے یہ ہوگا, اف یو گیٹ اے پرمٹ ان سویڈن, یعنی آپ کو جاب مل گئی اور آپ کو جاب پرمٹ مل گیا. سو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو بلا سکتے ہیں ایز سون ایز یور جو پرماننٹ جاب ہے وہ آپ کو الاٹ ہو جاتی ہے. اینڈ یو ہیو ایڈیکیٹ ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ان کی وہاں پہ ہوتی ہے, تو اس کو آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے. سو اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از کہ آپ فائنینشیلی اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس جو آفٹر ٹیکس جو آپ کی انکم ہے دیٹ از اراؤنڈ 8,000 سویڈش کرون, اور 4,000 سویڈش کرون فار ایچ فیملی ممبر, پلس ہاؤسنگ کاسٹ جو ہے یہ آپ کی ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سو اوور آل 8,000 سویڈش کرون آپ کا بجٹ ہونا چاہیے پر منتھ فار یور سیلف. دین 4,000 پر فیملی ممبر, یعنی یہ اگر ایک بندہ ہے اس کے 2 بچے ہیں ایک بیوی ہے تو 4,000 12,000 ان کو ہو گیا, 8,000 آپ کا ہونا ہے, تو 20,000 سویڈش کرون پر منتھ کا آپ کا اپنا بجٹ ہونا چاہیے. پلس ہاؤسنگ کاسٹ جو ہے وہ آپ کور کر سکتے ہیں, تو آپ اپنے فیملی کو بلا سکتے ہیں, اور آپ سمپل ان کے لیے ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے پاکستان میں اپلائی کریں گے, ان کو مل جائے گا. اب اگر آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ تھرڈ کنٹری میں مل گیا, کسی اور شینجن کنٹری کے اندر مل گیا, سو فیملی ریونیفیکیشن جرمنی بھی الاؤ کر رہی ہے ورک پرمٹ ہولڈر کے لیے, فرانس الاؤ کر رہا ہے, نیدرلینڈز اس لیے الاؤ کر رہا ہے, اور اس کے اندر ان کے ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں ہر کنٹری کے اندر. سو آپ کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے, اور آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں, وہاں پہ لیگل جو لائر ہوں گے ان سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ کا جاب سیکر ویزا اپروو ہوتا ہے 3 منتھ, ایک بات یاد رکھیے گا, جو آپ کا جاب سیکر ویزا ہے جو کہ آپ کا اپروو ہوتا ہے 3 منتھ 6 منتھ یا 9 منتھ کا, اس کے اندر آپ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اس دوران آپ فیملی نہیں لے کے جا سکتے. جب تک آپ کا ویزا وہاں پہ پرماننٹ اسٹیٹس کے اندر چینج نہیں ہوتا تب تک آپ فیملی کو اسپانسر نہیں کر سکتے. سو آپ نے جاتے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے, پورا پلان کے ساتھ جانا ہے کہ 9 منتھ کا جو آپ کا ویزا ہے وہ آپ سیکیور کرے, اور آپ کو وہاں پہ کنورٹ ہو جائے 2 سال کے کانٹریکٹ ورک پرمٹ کے اندر ود ان دا سویڈن یا کسی اور کنٹری کے اندر آپ اس کو کنورٹ کریں. ونس یہ آپ کا کنورٹ ہو جاتا ہے, آپ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں, فائنینشیل ریکوائرمنٹ, ادر ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ, تو آپ اپنی فیملی ریونیفیکیشن کے لیے فوراً سے اپلائی کر سکتے ہیں. سو اس پوری ویڈیو کی میں آپ کو ایک سمری دے دوں کہ آپشن میپس آپ کے کیا کیا ہے, روٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہم آپ کو کیا کیا جو ہے ایکشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں فیملی یونیفیکیشن کی پاسبلٹی کے لیے. سو ورک جو ہے سویڈن کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ایک آپ جاب حاصل کریں. اس کے بعد جب آپ کا ورک پرمٹ اپروو ہو جاتا ہے تو یا کسی اور کنٹری کے اندر آپ کا اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے اپنی فیملی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. 3 آپشنس کے اندر یہ الاؤڈ ہے, بزنس, جاب اینڈ اسٹڈی پرمٹ, 3 آپشنس کے اندر یہ چیز الاؤ ہے. ٹھیک ہے. سو اب آپ کی ریکمینڈڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ اسی حساب سے ہونی چاہیے, اور یہ بہت سارے لوگوں کے کویشچن تھا جو میں نے فرسٹ ٹائم کلیئر کیا ہے آن ویڈیو. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ان سوالوں کے یہ جواب ہو. سویڈن جاب سیکر ویزا الحمدللہ ہم 100% گارنٹی کے ساتھ دے رہے ہیں, ود اپروول آپ کو کرا کے دیں گے. وہ لوگ جنہوں نے ایم فل کیا ہے, ایم ایس کیا ہے, پی ایچ ڈی کیا, اور وہ سویڈن موو ہونا چاہتے ہیں, شینجن اسٹیٹس میں موو ہونا چاہتے ہیں, اور ایزی طریقے سے موو ہونا چاہتے ہیں. لوگ کروڑوں روپے ہمیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن اتنے ایزی آپشن ان کو نہیں ملتے کہ وہ 5-6 لاکھ روپے میں ایزیلی جا کے وہاں پہ سیٹل ہو جائیں. سو وہ لوگ جو کہ جانا چاہتے ہیں, لیکن کانٹیکٹ منصور امیگریشن کنسلٹنٹس آن آور بلو مینشن UN نمبر. اس کے علاوہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, بیل کا آئکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں, اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو بھی فالو کریں. تھینک یو سو مچ.